قرآن نے جو سبق دیا وہ یہ ہے کہ الطلاق مرتان، ایک طریقہ ہے، جیسے ہر کام کا طریقہ ہوتا ہے، نکاح کرنے کا طریقہ ہے، جب نکاح کا طریقہ ہے تو طلاق کا بھی طریقہ ہے، جب نکاح بغیر طریقے کے نہیں ہے یا دنیا کا کوئی کام بغیر طریقے کے نہیں ہے تو طلاق بھی بغیر طریقے کے نہیں ہے۔ لیکن جس طرح پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا اور بہترین زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ سکھایا، ہمیں سنت بتائی، کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے، طہارت حاصل کرنی ہے کیسے حاصل کرنی ہے، حلال کمانا ہے کیسے کمانا ہے۔ لیکن اگر کوئی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ کھائے، یہ سنت کے خلاف ہو گیا، تو اب اس نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا؟ اس کا پیٹ بھرا یا نہیں؟ پیٹ اس کا بھی بھر گیا جو سنت کے خلاف کھا رہا ہے، اور پیٹ اس کا بھی بھر گیا جو سنت کے مطابق کھا رہا ہے۔ لیکن سنت کے مطابق کھانا کھانے کا جو طریقہ تھا وہ اس کھانے کا بہترین طریقہ تھا، جس سے وہ صحیح معنوں میں اس کھانے سے فائدہ حاصل کرتا، اس کھانے کی لذت کو حاصل کرتا، وہ کھانا اس کی صحت اور اس کے جسم کے لیے فائدہ مند ہوتا۔ کھانا دونوں نے کھا لیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارتے گزارتے اگر انسان کسی ایسے مرحلے پہ پہنچے کہ وہ سمجھے کہ اب ہمارا جو رشتہ ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا، تو اس کا حل بتایا۔ جیسے قرآن میں صرف ایک صحابی ہیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا تذکرہ قرآن میں آیا، تمام صحابہ کرام میں سے کسی کا نام نہیں آیا، نام کے ساتھ تذکرہ صرف ایک صحابی کا ہے۔ ویسے تو صحابہ کرام کا تذکرہ ہے لیکن نام کے ساتھ نہیں۔ فلما قضا زید، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے پاس آ گئے بچپن میں، رسول اللہ نے ان کو پالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے تو خود نکاح کروایا اپنی رشتہ دار کے ساتھ، زینب جن کا نام ہے۔ رسول اللہ نے نکاح پڑھایا۔ نکاح ہونے کے بعد کچھ وقت گزرا، آپس میں اختلافات ہو گئے، بن نہیں پائی، تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ان کو وہ ساری باتیں بتاتے کہ ایسا ہوا ہے، میں پریشان ہوں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو سمجھاتے ہیں، امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھو اور اپنی بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں تم اس کے ساتھ ناانصافی نہ کر بیٹھو۔ معاملے کو اچھی طرح دیکھو کہ زیادتی کون کر رہا ہے۔ اور قرآن نے ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اگر مسائل اس طرح کے ہو جائیں تو کرنا کیا چاہیے؟ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پہلے تو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ حل نکالیں۔ لیکن اگر حل نہ نکلے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں دونوں خاندانوں کے بڑوں کو اکٹھا کرنا چاہیے کہ جو بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، وہ دونوں کی بات کو سنیں اور سن کے پھر وہ کوئی فیصلہ کریں کہ یہ کے مسائل کا حل کیا ہے، کیا بنے گا۔ جیسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آیا کرتے تھے، ان کو بتایا کرتے تھے۔ اگر یہاں بھی مسئلہ حل نہ ہو
کہ دونوں کے مسائل ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی آپس میں نہیں بن پا رہی اور حل نہیں ہے، تو قرآن نے جو حکم سکھایا وہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت پہ تینوں طلاقیں نہ دی جائیں۔ تینوں طلاقیں نہ دی جائیں، ایک طلاق دیں، علیحدہ ہو جائیں، اسی گھر میں ہی علیحدہ رہیں، اور پھر وقت ہے پورا 1 مہینے کا، اس کے بعد پھر ایک طلاق ہے، پھر ایک وقت ہے مہینے کا، اور پھر تیسری طلاق ہے۔ یا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ذرا سی بات ہوئی، جھگڑا ہوا، کسی نے کوئی لفظ کہہ دیا، تو اب اس بندے نے بھی برداشت نہیں کیا اور اس عورت نے بھی اس بات کو برداشت نہیں کیا، اور وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ میں اب تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور بندہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتا۔ اب اس میں ایک تو یہ ہے احتیاط، ایک تو وہ الفاظ ہیں ظاہری طور پر جو انسان اپنی زبان میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، یہ تو بالکل واضح لفظ ہے کہ وہ ایک بار نہیں وہ 3 بار کہہ دے، یہ تو بالکل واضح ہے۔ اگر وہ کنائے میں بھی ایسے کلمات کہے جن سے یہی پتہ چلے کہ یہ اپنی بیوی کو رکھنا نہیں چاہتا، ایسے کلمات سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس سے مفہوم وہی پورا ادا ہو جاتا ہے اور اس سے طلاق ہو جاتی ہے، اور بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو یہ لفظ کہا تھا، یہ لفظ نہیں کہا تھا، اور وہ اپنے رشتے کو ویسے ہی نبھاتا رہتا ہے اور ساری زندگی گناہ کرتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان سے جب کوئی لفظ نکالیں تو وہ سوچ سمجھ کے نکالیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ ہماری سمجھ بوجھ کا اور تعلیم و تربیت کا کہ جب طلاق دے دیتے ہیں تو پھر مسئلہ آ کے پوچھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ میرے بھائی نے، میرے بیٹے نے، فلاں نے، میرے دوست نے غصے میں طلاق دے دی ہے۔ یہ ہماری تعلیم، تربیت اور سمجھ بوجھ کا یہ حال ہے۔ بھی طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے کہ جب انسان کو غصہ آیا کسی بھی بات پہ، اس کو برداشت نہیں کیا اور ان سے طلاق دے دی ہے۔ کیا کبھی بغیر غصے کے، بغیر کسی مسئلے پریشانی کے، بغیر کسی جھگڑے کے طلاق ہوئی؟ کہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں؟ کیا کبھی ایسا ہوا؟ یا بندہ جو اپنی بیوی سے محبت کا اظہار یوں کرے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آج کھانا بہت اچھا بنایا ہے، میری طرف سے تمہیں 1 طلاق ہے، آج مجھے تمہاری فلاں بات بہت اچھی لگی ہے، میری طرف سے آج تمہیں تحفہ 1 طلاق کا؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ انسان اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہو طلاق دے کر، یا کوئی مسئلہ پریشانی نہ ہو، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو اور بیٹھے بیٹھے انسان طلاق دے دے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی پریشانی ہو، مسائل ہوں، جھگڑے ہوں، ایک دوسرے کو سمجھا نہ جائے، پھر طلاق ہوتی ہے۔ طلاق دے کے آ جاتے ہیں، جیسے میں نے مثال دی کھانے کی کہ بغیر سنت کے کھا لیا ہے تو کھانا تو کھا لیا، پیٹ بھر گیا ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری نہیں ہوئی۔ اب جس نے طلاقیں دینی تھیں اس نے طلاقیں دے دی، سنت پر عمل نہیں کیا۔ اس نے سنت پر عمل کرتا تو اسے فائدہ ہوتا، وہ زیادہ نقصان سے بچا رہتا، اس کے پاس واپسی کا کوئی ذریعہ ہوتا، کوئی راستہ ہوتا۔ اس نے ان کا خیال نہیں رکھا، اس لیے قرآن نے بیان کیا الطلاق مرتان، اگر تم بالکل حتمی فیصلہ کر ہی بیٹھے ہو پھر ایک کے بعد دوسری طلاق دے کے رک جانا، پھر بھی تمہارے پاس راستہ ہوگا واپس جانے کا۔ اور اگر اس کے بعد بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری نہیں بن پائے گی تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر تو سمجھتے ہو کہ بن جائے گی تو اپنے پاس روک لو۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف،
اور اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اور اگر سمجھتے ہو کہ ہمارا رشتہ نہیں چل سکے گا، او تسریح باحسان، تو بہت عمدہ طریقے سے اس کو اپنے گھر سے رخصت کر دو۔ یہ سنت ہے، یہ طلاق کا سنت طریقہ ہے۔ گھر میں رکھنا ہے تب بھی اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، معروف عمل کرتے ہوئے، معروف کا مطلب پسندیدہ عمل کرتے ہوئے، اور اگر اس کو نہیں رکھنا، رخصت کرنا ہے، تب بھی معروف اور احسان کے ساتھ، ناپسندیدہ عمل کے ساتھ نہیں کہ ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیا، پردے کا بھی اس کو موقع نہیں دیا۔ دیکھتے رہتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر اس طرح کے سارے کام۔ رکھنا ہے تو سنت کے مطابق اپنی بیویوں کو رکھیں، اپنے گھر والوں کو رکھیں، اپنے بچوں کو رکھیں، اپنے رشتوں کو نبھائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ اور خوبصورت ہو جائے گی، یہ رشتے ہمارے اور خوبصورت ہو جائیں گے، اور یہ جو رشتے ہم گزار رہے ہیں اسے ہم صحیح معنوں میں لطف اٹھا سکیں گے۔ شوہر ہے نا، انسان ہے، بیوی بھی انسان ہے، شوہر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بیوی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر شوہر نے غلطی کی ہے تو اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں کوئی ندامت نہیں ہونی چاہیے، قطعاً مردانگی کے خلاف نہیں ہے۔